اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اور تمہاری تخلیق میں، اور جو اس نے پھیلا دیے ہیں جاندار، ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ شروعات میں اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گیا، ایک چین ری ایکشن شروع ہو گیا، درجہ بدرجہ دیکھتے ہی دیکھتے سب وجود میں آتا گیا۔ سب سے پہلے نور وجود میں آیا، پھر یہ جہان، سارا زمین و آسمان، اور پھر جب حالات اس قابل ہوئے تو ایک کے بعد ایک اللہ کی مخلوقات وجود میں آتی گئیں۔ یہ تمام جاندار جن سے آج ہم واقف ہیں، یا وہ جو فوسلز کی صورت میں موجود ہیں جن کی نسلیں نیست و نابود ہو گئی، اور وہ بھی جو پردے میں ہیں، سب کچھ وجود میں آیا اللہ کے اذن سے۔ اور اللہ نے نہ صرف اس جہان کو تخلیق کیا بلکہ اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ ہر چیز اس یونیورس میں پروگرامڈ ہے، یہ چاند، سورج، سمندر، ہوائیں، چونٹی، مکھی، پیڑ پودے، سب اس کے فرما بردار ہیں اور اسی کی ہم بیان کرتے ہیں۔ بس یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کیونکہ اسے کافی کم علم دیا گیا ہے۔ ایک مدت تک لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ یہ یونیورس لامحدود ہے، انفینٹ، یہ زمین، یہ آسمان بہت بڑا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا، اور اوپر آسمانوں میں کہیں خدا بستا ہے، سپریم بینگز جن کے پاس کافی طاقت ہے، جو نگاہ رکھتے ہیں اور بگڑ جائیں تو دنیا کا نظام بگاڑ سکتے ہیں۔ لوگوں نے سورج، چاند، مرکری، جوپیٹر، پلوٹو، لیو، ٹورس سب کو خدا بنا رکھا تھا۔ لوگ ان ستاروں، ان سیاروں اور ان کانسٹیلیشنز پر ایمان رکھتے، ان کو پکارتے، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے اور ان کے ذریعے قسمتوں کا حال بھی پتہ کرتے۔ شروع سے انسان اس زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتا آ رہا ہے اور اپنی سمجھ اور سکت کے مطابق خلاصے کرنے میں لگا ہے۔ مثال کے طور پہ ایجپشنز کا ماننا تھا کہ شروعات میں صرف نون تھا، یعنی اندھیرا اور پانی، اس میں سے سب سے پہلے ایٹم نکلا، سورج، پھر زندگی، قدرت اور قوانین سب وجود میں آئے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ تمام فرعون خدا کے بھیجے ہوئے خادم ہیں یا اس کی اولاد ہیں، معاذ اللہ، وہ خدا اور انسانوں کے درمیان داروغہ بنا کے بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ خدا کی شریعت، جسے وہ مات کہتے تھے، وہ قوانین نافذ کر سکیں اور دنیا میں ایک توازن برقرار رہے۔ اور تمام فرعونوں کا یہی ماننا تھا کہ وہ مرنے کے بعد آسمان میں پہنچ جائیں گے خداؤں کے پاس۔ اسی طرح یونانیوں کا ماننا تھا کہ یہ ستارے جو اوپر آسمان میں ہیں وہ دراصل ہرکلیس کی ماں ہیرا کے دودھ کی چھینٹیں ہیں، استغفر اللہ۔ وہیں سے ہماری گیلیکسی کو یہ نام ملا، ملکی وے۔ صدیوں تک لوگوں کو ارسطو کے عقائد پڑھائے جاتے رہے جس کے مطابق دنیا سینٹر آف دا یونیورس تھی، بیچ میں، اور یہ سورج، چاند، تارے سب اس کے گرد چکر لگا رہے کیونکہ وہاں تک رسائی ممکن ہی نہ تھی، بس خدا کا کرشمہ تھا جو آسمان میں دکھائی دیتا تھا۔ لوگ اس سے متعلق الگ الگ کہانیاں گھڑ لیتے، پرشینز، بیبیلونینز، تقریباً تمام تہذیبوں، تمام مذاہب میں آپ کو ایسے ذکر ملیں گے جہاں اس زمین و آسمان کی تخلیق سے متعلق لوگوں نے الگ الگ کہانیاں اور خیالات گھڑ رکھے تھے۔ پر اسلام کی آمد کے بعد لوگوں نے قصے، کہانیوں اور افواہوں کا سہارا لینا چھوڑ دیا اور وہ تحقیق، دلیل اور حقائق پہ انحصار کرنے لگے۔ جب ہم اوپر سر اٹھاتے ہیں آسمان کی جانب تو ایک مسٹری دکھائی دیتی ہے۔ یہ بتا پانا واقعی انسانوں کے لیے مشکل تھا کہ یہ دنیا کتنی پرانی ہے۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ لکھتا۔ آسمان تو چھوڑو، ہمیں اس زمین کے بارے میں بھی خبر نہ تھی کہ یہ چپٹی ہے یا گول۔ ایک طویل بحث تھی جو صدیوں تک چلتی رہی۔ کل تک چرچ نیوٹن کے اگینسٹ تھا، جس کو آج فادر آف ماڈرن فزکس کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کی اکلٹ پریکٹسز کے خلاف تھے، حالانکہ گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ بنا کے پروف کیا کہ یہ دیکھو چاند گول، باقی پلینٹس گول، یعنی دنیا بھی گول، پر اس بیچارے کو زندگی بھر کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم لوگ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں کے پیچھے کون سی ثقافتیں پھل پھول رہی ہیں، جبکہ قرآن ہمارے درمیان موجود تھا، پر زمین و آسمان کے بارے میں ہمیں زیادہ جانکاری نہ تھی، وہ آلے، وہ ٹیکنالوجی نہ تھی،
پر آہستہ آہستہ اچانک سے انسانوں کے لیے دنیا چھوٹی ہو گئی اور وہ آسمانوں کی طرف دیکھنے لگے، اور اللہ نے ہمیں یہ قوت دی کہ ہم نے اڑان بھری۔ پر پھر بھی کئی لوگ اسی سوچ کے ساتھ سپرد خاک ہو گئے کہ اس کائنات کی کوئی شروعات نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی اختتام ممکن ہے، ایک اسٹیٹک یونیورس کا کانسیپٹ تھا۔ خود البرٹ آئنسٹائن اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کائنات کی بھی ایک شروعات ہو۔ ہبل کا ٹیلی اسکوپ اور اس کی آبزرویشنز نہ ہوتی تو یہ بات ثابت کرنا واقعی مشکل تھا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور کسی ایک ہی انٹیٹی سے وجود میں آئے۔ البتہ قرآن میں یہ تبصرہ پہلے سے موجود تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے۔ 20ویں صدی میں جا کے سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ سارا میٹر، ساری انرجی ایک ہی انٹیٹی میں موجود تھی جو ایٹم سے بھی چھوٹا، انتہائی ڈینس، گرم، اسٹورڈ پوٹینشیل انرجی جو قید تھی۔ آج ہم جس کو پرائمری نیبیولا کے نام سے جانتے ہیں، وہ اچانک سے ایکسپلوڈ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک سیکنڈری سیپریشن ہوئی جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ بگ بینگ تھیوری آج ایسٹرو فزکس کی بنیاد ہے، جس کے مطابق پہلے کچھ نہ تھا، پر تقریباً 13.7 بلین ایئرز اگو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں سب وجود میں آیا۔ سارا میٹر، ساری انرجی، اسپیس اور ٹائم، سب کچھ۔ اس کے بعد سائنٹسٹ کے مطابق ایک بڑا عرصہ گزرا جب یونیورس میں صرف دھواں تھا، جب گیلیکسیز کا کوئی وجود نہ تھا، صرف 4 فورسز تھی: گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورس۔ اس پیریڈ کو سائنٹسٹ ریڈیشن ایرا کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، ہوا تم چاہو یا نہ چاہو۔ ان دونوں نے کہا، ہم حاضر ہیں فرما برداروں کی طرح۔ سورہ فصلت کی یہ 11ویں آیت آج 21ویں صدی میں جا کے کچھ سمجھ آئی کہ آخر اس دھوئیں سے اللہ کی کیا مراد تھی۔ نہ تو وہ سالڈ تھا، نہ لیکوڈ، نہ ہی پلازما۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت ٹیمپریچر 10⁻40 کیلوین تھا، اتنا گرم کہ کوئی بھی میٹر یا سب ایٹامک پارٹیکل اس میں ایگزسٹ نہ کر سکتے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹیمپریچر گرتا گیا، گریوٹی ڈومیننٹ ہوئی، نیوکلیئر فیوژن کا پروسیس شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہیلیم اور ہائیڈروجن کا ڈسٹ یا پرائمری ایلیمنٹس کا بادل وجود میں آیا اور آہستہ آہستہ ستارے بننا شروع ہوئے، جسے گیلیکٹک ایپوک کہا جاتا ہے۔ اور اسی دوران سارے ایلیمنٹس، سارا میٹر وجود میں آیا، یہ دنیا اور اس میں موجود سب کچھ، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے۔ کئی صدیوں سے انسان اس دنیا کو چپٹا تصور کرتے آ رہے تھے، جبکہ قرآن میں اس کے لیے ایک ورڈ ہے دہاہا، جس کا مطلب ہے انڈے جیسا، انڈا بھی شتر مرغ کا، کیونکہ اس کی گولائی اور مرغی کے انڈے کی گولائی میں فرق ہے۔ یہ اتنا پریسائز ڈسکرپشن ہے جو کوئی بھی انسان خود سے تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ہر کوئی اس زمین کو سیدھا بچھا ہوا پاتا، کوئی اگر اسپیس سے دنیا میں چلا بھی جاتا اور اسے دیکھ بھی لیتا تو بھی وہ اسے گول بتاتا، اسے شتر مرغ کے انڈے سے تشبیہ ہرگز نہ دے پاتا۔ بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے نشانی ہے، جسے ہم تقریباً 1200 سال بعد جا کے سمجھے۔ اسی طرح سب کا یہ گمان تھا کہ سورج کی روشنی گرم اور چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی۔ کچھ کا یہاں تک ماننا تھا کہ چاند کو دعا ہے اور سورج کو بد دعا، اسی لیے وہ اتنا گرم ہے اور چاند ٹھنڈا۔ پر جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے لوگوں کو یہ سمجھ آتا گیا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، بلکہ سورج ہی کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ ذکر آتا ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور ایک روشن چاند۔ اللہ نے قرآن میں سورج کے لیے لفظ استعمال کیا ہے سراج یا شمس، جس کا مطلب ہے دیا یا سورس آف لائٹ، جہاں سے روشنی کا اخراج ہوتا ہو۔ وہیں دوسری جانب چاند کے لیے لفظ ہے قمر، جسے منیر سے تشبیہ دی ہے، یعنی چمکتا ہوا، اور چیز جب ہی چمک سکتی ہے جب اس کے اوپر کہیں سے روشنی پڑے، یعنی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ریفلیکٹڈ لائٹ۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہ کتاب کھلی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ عرصے پہلے بچوں کو یہی پڑھایا جا رہا تھا کہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے جس میں سارے پلینٹس سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، جبکہ سورج اسٹیشنری ہے، یعنی وہ ہل نہیں رہا، اپنی جگہ پہ ہے، اور باقی سب سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن میں واضح لکھا تھا
کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا رات دن سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، مطلب سب گردش کر رہے ہیں، کوئی بھی اسٹیشنری نہیں ہے، کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے۔ اور آج سائنٹسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سورج بھی چل رہا ہے، وہ بھی 150 میل پر سیکنڈ کی سپیڈ سے۔ اس کو گیلیکسی کے گرد ایک ریولوشن کمپلیٹ کرنے میں تقریباً 20 کروڑ سال کا عرصہ لگتا ہے۔ پھر قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اس سورج کی بھی عمر ہے اور یہ بھی لپیٹ دیا جائے گا، اور آج سائنٹسٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ سورج بھی بجھ جائے گا۔ سائنٹسٹ کے مطابق ہماری دنیا اور اس سورج کی عمر لگ بھگ 4 سے 5 ارب سال کی ہے، اور ابھی ہمارا سورج اپنی آدھی زندگی تقریباً پوری کر چکا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ اب مزید بڑا ہوتا جائے گا، جس کے سبب گرمی بڑھتی جائے گی، اور یقیناً ایک مدت کے بعد اس کا سارا فیول ختم ہو جائے گا اور یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اپنے رب کے حکم سے۔ اسی طرح 2 صدی پہلے کسی کو اندازہ تک نہ تھا کہ یہ یونیورس پھیل رہی ہے، مزید وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی ہے، جبکہ 1400 سال پہلے ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اللہ اس کائنات کو پھیلا رہا ہے، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں۔ یعنی یہ یونیورس اللہ نے کریٹ کی اور پھر وہی اسے ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے لموسعون، جس کا مطلب ہے کشادہ کرنے والا یا اسے پھیلانے والا۔ مشہور فزسسٹ اور کاسمولوجسٹ اسٹیفن ہاکنگز نے اپنی مشہور کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھا ہے کہ یہ دریافت کہ کائنات پھیل رہی ہے 20ویں صدی کا ایک عظیم فکری انقلاب ہے، یعنی کہ 19ویں صدی تک کسی کو بھی اس بگ بینگ کے بارے میں خبر ہی نہ تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہ علم 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا، جبکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اس وقت نہ تو ٹیلیسکوپ تھا اور نہ ہی کوئی اسپیس شٹل۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمانوں اور زمین سے متعلق وہ باریک ڈیٹیلز اس کتاب میں کہاں سے آئیں؟ بے شک یہ کتاب واضح نشانی ہے ہمارے رب کی جانب سے، تو پھر ہم کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور اس رات دن کے ہیر پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تیری ذات، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین۔